بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کے پالنے والا ہے، نہایت ہی مہربان اور بڑا رحم دل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آقا کائنات خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جب کبھی بھی آپ کو دولت کی ضرورت ہو، آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں کہ آپ مشکل کے اندر پھنس چکے ہیں، تکلیف کے اندر آج اور مصیبت کے اندر گر چکے ہیں، حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہے، دنیا والوں نے آپ سے تعلق توڑ دیا ہے اور آپ بری طرح پھنس چکے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ملے، تو اللہ رب العزت کا یہ نام اس طرح پڑھ لو کہ انشاءاللہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آپ محتاج نہیں ہوں گے۔ دولت میں کمی ہو گئی، رزق میں کمی ہو گئی، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، گھر میں یہ سب کچھ غربت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غربت، لاچاری، تنگ دستی، فقر فاقہ ایسی چیز ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ چاہتے ہیں نا ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارا ملے، تو پھر گھر میں اتحاد و اتفاق ہو، گھر جو بے چینی اور بے سکونی کا منظر پیش کر رہا ہے وہ چین، راحت اور سکون والا منظر پیش کرنے لگے، وہ خوشیاں جو کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے گھر میں تھیں پھر روٹھ گئیں، دوبارہ وہ خوشیاں آپ کے گھر میں آ جائیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب اللہ کا کون سا نام ہے، کتنی بار وہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ کون سی صورت پڑھنی ہے، یہ سب کچھ آپ کو آگے چل کر بتا دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، اس کے لکھنے سے کیا ہوگا؟ یہ دعا جو ہم نے دی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے بھائی، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ، اجنبی کے لیے جب دعا کرتا ہے میرا رب اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ غائب کے لیے جب دعا کرتا ہے تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے حق میں وہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، آپ کی 100 حاجتوں کا میرا رب غیب سے بندوبست کر لے گا، ان کو پوری کر لے گا۔ یعنی جب ایک انسان کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے، ہاتھ بٹاتا ہے، دوسرے کے لیے مانگتا ہے، تو اللہ اس کے ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے، یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کتنا کرنا ہے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ ایسے بھی نہ ہو کہ آپ یہ زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال دیں، نہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو اب حسب استطاعت آپ نے خرچ کرنا ہے، حسب توفیق آپ نے خرچ کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، خرچ کرنے کے بعد جب آپ نے خرچ کر دیا، صدقہ دے دیا، اب دینا کس کو ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے آپ نے صدقہ دینا ہے، چونکہ یہ لوگ غربت کی وجہ سے،
تنگ دستی کی وجہ سے یہ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کی کئی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوتی، یہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان لوگوں کو صدقہ دیں گے نا، اس کے دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا، صحیح جگہ پہ لگ جائے گا۔ دوسرا، جب آپ انہیں دیں گے نا تو یہ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے نا، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ہاں جی، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے نا، وہ سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، اور مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے حق میں اچھا ہو جائے گا جب آپ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو دیں گے۔ لیکن خدا را ایسے نہ ہو کہ آپ اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہوں، فیس بک پہ دے رہے ہیں، کہیں اور دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ایسے دینا ہے، دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، اور بایاں ہاتھ دے تو دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا حی یا قیوم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ اس کی، یعنی اس کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور پھر یا فتاح یا رزاق، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار یا حی یا قیوم اور یا فتاح یا رزاق کو 21 بار پڑھنا ہے، اور ساتھ یہ چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ 33 بار کر لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل لگاتار 7 دن کریں، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، مرد عورت کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو مرد عورت کے لیے بھی کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔